سوچ ہی نہیں کبھی. اب قرآن عظیم کی وہ آیہ مبارکہ جو تمام خرد و کلاں کو معلوم ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کوئی عام سبحان اللہ کہہ اٹھے تو اور قیمت ہے. اگر ایک مرد ناداں کسی نعت خوانی کی تعریف کر دے، کسی عالم ہی کی تعریف کر دے، تو یہ اس کے لیے رونے کا مقام ہوگا. ارسطو کی تعریف کسی شخص نے کی اور کسی نے آ کے بتلایا، ارسطو فوراً رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا اس نے تو تیری تعریف کی، رونے کیوں لگ گیا؟ انہوں نے کہا جس بیوقوف آدمی نے تعریف کی ہے وہ آدمی اتنا کاٹ کا الو ہے، کوئی نہایت نامناسب قسم کا کام میں نے کیا جو اسے پسند آیا ہے. اس کی پسندید بتاتی ہے میں نے کوئی قابل گرفت کام کیا ہے، اس نے جو میری تعریف کی ہے. ہاں لیکن اپنے وقت کے علماء بولتے ہیں سبحان اللہ. ہاں جو انتہائی دشوار پسند ہے، سب کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھنے والے، وہ کہہ بیٹھے کیا اٹھیں سبحان اللہ، اس کی قیمت اور ہے. انبیاء کیا اٹھیں سبحان اللہ، اس کی قیمت اور ہے. خود خالق ارض و سما کیا اٹھے سبحان اللہ. ہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. رب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. محبوب کی سیر کے لیے اسٹیشن کیسے خوبصورت بنائے. ایک جگہ گاڑی جس جگہ سے چلتی ہے وہ دیکھیں کیسی ہے، آگے جنکشن جہاں سے روٹ بدلتا ہے وہ دیکھیں کیسا ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام کی قیمت اگر سمجھنی ہے تو اتنی بات سے سمجھ لو، ایک جانور ہے جو حد حرم سے باہر چل رہا ہے، مسجد حرام نہیں حرم، جس کو سینکچریز آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے تحفظ کے لیے ایک ایریا جو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پر ہے، اس کے اندر وہ ایریا ہے. حما ایک جگہ ہے، ایک حرم جگہ ہے، ایک مسجد حرام ہے، اس کے اندر قبلہ شریف ہے. قبلہ شریف مسجد حرام کے سینٹر میں ہے، اس کے باہر مسجد حرام ہے، اس کے بعد حرم ہے، اس کے بعد حما ہے. یعنی اتنے دائروں کے اندر اسے رکھا ہے. مسجد حرام اور حرم اور حما تین دائروں کے اندر. کیا خوبصورت منظر ہے. جس جگہ سے محبوب کی پرواز ہے وہ اسٹیشن کیسا خوبصورت ہے. ایک جانور ہے جو 5 منٹ پہلے باہر چل رہا ہے اور اس کو شکار کیا جا سکتا ہے. اب جانور کا اگلا حصہ حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے اور پچھلا حصہ بھی حرم میں داخل نہیں ہوا. اب کوئی عام آدمی شکار کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی ولی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی غوث کرنا چاہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کتب کرنا چاہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کوئی نبی کرنا چاہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. کیوں؟ یار کا سٹیشن ہے بھائی. یار نے یہاں سے پرواز کرنی ہے، یار کی پرواز کا سٹیشن ہے، یہ ایئرپورٹ ہے میرے محبوب کی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حرم کا احترام ہے، یقیناً حرم کا احترام ہے، لیکن حرم کے احترام کی وجہ، حرم ان دنوں بھی حرم ہی تھا نا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. گرانے آئے ہیں کعبے کو تو رب یہ نہیں کہتا رب کعبہ نے کیسا کیا، فرمایا رب محمد نے کیسا کیا. اہل علم کے نزدیک اس وقت حادثہ پیش آ رہا ہو کعبے کو،
ذکر رب کعبے کا نہ کرے، کعبے والے کا کرے، تو اس کا اشارہ اس طرف بنتا ہے کہ عظمت کعبہ جو ہے محتاج ہے عظمت مصطفیٰ کی۔ اگر یوں بھی بات سمجھ نہیں آئی تو کتاب ہے ایک علماء دیوبند کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے المہند علی المفند، اس کا مشہور نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، میرے کتب خانے میں موجود ہے، بر وقت ضرور پیش کر سکتا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے سارے عالم اسلام کا۔ کس پر؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسد عطر کے ساتھ کفن کے واسطے سے جو مٹی لگتی ہے اس کا درجہ بیت المقدس شریف سے افضل ہے، کعبہ شریف سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، آب زمزم سے افضل ہے، وہ میزاب کعبہ سے افضل ہے، حتیم سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے۔ اگر اس مٹی کا درجہ کعبہ شریف سے افضل ہے تو پھر سمجھو نا حرم کعبہ کے اندر داخل ہو جانے والا ایک ادنا ذلیل ترین جانور ہی کیوں نہ ہو، سوائے موذی جانوروں کے، سوائے موذی جانوروں کے اس کو شکار نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے اپنا شکار اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے، وہ گھس گیا ہے وہاں، اب کیوں اس کی نسبت ہو گئی ہے حرم شریف سے، حرم شریف کو نسبت ہو گئی ہے مسجد حرام سے، مسجد حرام شریف کو نسبت ہو گئی ہے کعبے سے، اور کعبے کو نسبت ہو گئی ہے مدینے والے سے۔ تو کعبے کی عظمتیں سمٹ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے معراج شریف کی صبح کو جب کفار کے سامنے گفتگو شروع ہوئی تو بیت المقدس کی تفصیلات پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو سرکار کو گردن موڑنے کی زحمت نہیں دی گئی، کہا بیت المقدس ادھر پھرتا جا جدھر گردن مصطفیٰ پھرتی ہے۔ ان کی چتون کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا، تمہیں ادھر ادھر مڑنا پڑے گا جدھر سرکار کی گردن مڑتی جاتی ہے، سرکار کی نگاہیں جدھر مڑتی ہیں مڑنا پڑے گا۔ قباء شریف کی بنیاد رکھنے کے وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ کعبے کی ڈائریکشن متعین کی جائے، کہا کعبے انتظار نہیں کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا اور مدینہ شریف جانا ہوگا، اپنی لائن خود بتلانی ہوگی کہ یہاں ہوں۔ سرکار کو زحمت غور نہیں دینی، حاضر ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کعبے محتاج ہیں اپنی عظمتوں میں نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا ڈومیسٹک پرواز کے لیے تو یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں سے چلنا ہے، لیکن آپ کے لیے طیارہ سپیشل ہے، اس پر نہ کوئی پہلے سوار ہوا ہے نہ آئندہ ہی کبھی سوار ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ اس پر کوئی سواریاں لاتے رہیں، نہیں، جس سیٹ پر تو نے بیٹھنا ہے اس سیٹ پر کسی کو نہیں بٹھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کرائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرائی گئی، کیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے؟ نہیں۔ کیوں مولانا؟ آپ حضرات تو عالم بصیرت لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، آپ کا تو بڑا مطالعہ ہے، آپ بڑے سوچ سمجھ کے والے لوگ ہیں، اس پر کبھی غور آپ نے فرمایا ہے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام کی معراجوں کی مختلف تعبیرات ہیں، وہ معراجیں کرائی گئیں، مگر ان میں سے کسی کی بھی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے؟ نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سیر کی ابتدا مسجد حرام سے کرانا اور دوسرے سیر کی ابتدا بیت المقدس شریف سے کرانا، اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی جبینیں جس طرف جھکتی ہیں، جس قبلے کی طرف منہ کر کے، اے پیارے اس جگہ تیری سواری کھڑی ہونا، جدھر لوگوں کی جبینیں جھک رہی ہوں وہاں سے تیری پرواز ہو رہی ہو، اور دوسری جگہ کہا دوسرے وہ قبلہ انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، جملہ بنی اسرائیل کا قبلہ وہی رہا ہے، اور قیامت کے میدان کا دارالعدالت جو ہے بیت المقدس شریف ہے۔ فرمایا پوری دنیا کا بیک وقت جو دارالعدالت ہوگا، کورٹ آف جسٹس جہاں ہولڈ ہوگا، وہ بیت المقدس شریف ہے، اور پوری دنیا کے چوٹی کے ججز
جو دنیا میں فیصلے منصفانہ طریقے سے بے عیب فیصلے کر چکے ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، اور پہلے جو انہوں نے حلف وفاداری اٹھائی تھی اس کی بناوٹ اور تھی، آج اور ہے۔ پہلے حلف وفاداری کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ وہ بعض روایات کے مطابق کوہ بوقبیس پر یا جبل رحمت پر یہ جس جگہ وہ معاہدے لیے گئے، لیکن وہ کم از کم بیت المقدس شریف میں وہ معاہدے نہیں تھے۔ کہا جس وقت کے حلف وفاداری اٹھائی جائے تو اسلامی شعور یہ ہے کہ حلف لینے والا بھی بابرکت ہو، جگہ بھی بابرکت ہو، برکت والی جگہ ہو اور کام بھی برکت والا ہو۔ تو آج سارے انبیاء و مرسلین کو یہاں اکٹھا کرنا، جبکہ وہ ان کا قبلہ تسلیم ہوتا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جن کا قبلہ بیت الحرام شریف کعبہ شریف ہے، مکہ شریف والا، اس کے پہلے بانی حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کو امام عبدالکریم شارستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امی اس کا نقشہ پہلے بنا کے لائے۔ یہ جو کونسلوں والے کہتے ہیں پہلے نقشہ پاس کراؤ جی، ہاں، اس کی اصل معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہے پہلی جب عمارت تعمیر ہوئی تو اس کا نقشہ عملی طور پر ایک سٹرکچر بنا کے تو حضرت جبریل امی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کو سامنے رکھ کے حضرت آدم علیہ السلام بناتے چلے گئے۔ تو کہا اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہاں کیوں اکٹھے ہو؟ کہا قیامت میں چونکہ یہاں اکٹھا ہونا ہے تو آج یہ آخری فیصلہ ہو جائے کہ جو کبھی معاہدہ لیا تھا نا کہ اس پر ایمان لانا ہوگا، آج عملاً اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ ہاں، معلوم ہوا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا آگے تشریف لائی، آگے تشریف، ماشاءاللہ۔ تو ان دونوں قبلوں کا اجتماع نبی پاک علیہ السلام کی معراج شریف میں ایک تمام تقدسات کا اجتماع ہے، سارے اولین و آخرین کے فضائل کو اکٹھا کرنا ہے۔ کہا او حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں معراج ہوئی لیکن تم سفر میں آ رہے تھے، مسافر بن کے گئے ہوئے تھے۔ اب اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ یہاں ایک بندہ مار کے گیا ہوا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، ہاں، بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں وہ کب ہو جائے گا، ساتھ ریوڑ ہے، جوان بیٹی ہے، بھائی ہے، اور دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، رات اندھیری ہے اور موسم انتہائی سرد ہے۔ کہا یہ معراج کا سسٹم ہے، آؤ۔ یعنی کوئی تیاری نہیں، وہ آگ لینے آئے ہیں، وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ کر کے دوسرا جوڑ دیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام صخرہ سما پر کھڑے ہیں اور وہ بیت المقدس شریف کے ایک حصے میں ہے، لیکن کیا ان کی نگاہوں کی سیر ہے، بدن کی سیر نہیں ہے۔ صخرہ سما پر کھڑے ہیں، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت دکھائے۔ نوری جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن مضارع حقائق میں ماضی کے، اس کو صرفیوں یا ناویوں کی زبان کہے گی، مضارع حقائق میں ماضی کے، اس لیے اس کا ترجمہ ماضی کے ساتھ ہونا صحیح ہوگا۔ ہم نے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت دکھلائے۔ تو ملکوت ان ممالک کو کہتے ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہوں، نہ ناک سے سونگے جا سکتے ہوں، نہ زبان سے چکھے جا سکتے ہوں، نہ کان سے سنے، نہ ہاتھ سے چھوئے جا سکتے ہوں۔ مطلب غیر محسوسات، انٹیلیجیبل معلومات، یعنی علم کے طور پر وہ ہوئے، سیر کے طور پر وہ نہیں ہوئے۔ ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ ان محسوسات کی دنیا، سیر کا تعلق محسوسات کی دنیا کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے، یعنی وہ معراج از قسم مشاہدہ ہے۔ انہوں نے یقیناً زمین و آسمانوں کے ملکوت دیکھے، مگر وہ دیکھے ہی دیکھے ہیں، لیکن ملکوت کا لفظ جو ہے اس سے علامہ راضی نے استدلال کیا ہے، یہ رؤیت بصری نہیں ہے، یہ بصیرت باطنی ہے، کیونکہ ملکوت ان کو کہتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا کا نام ملک ہے۔ تو جب ملکوت کہا تو اقتضاءً جو عربی قواعد ہیں وہ بتلائیں گے کہ اس سے رؤیت بصری مراد نہیں بنتی، یہ بصیرت باطنی مراد بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی صورت کیا ہوئی کہ دیکھا تو ہوش نہیں تھا، جب ہوش ہے تو دیکھا نہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی کہے جناب میں اس مقدمے کا گواہ ہوں، کہ کس نے گواہ ہوا؟ جب ڈز ہوئی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ڈز کسی نے کی
تو میں بے ہوش ہو گیا، عدالت اس کی گواہی ایکسیپٹ کرے گی؟ ہاں کیوں؟ جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو ہوش نہیں۔ ہاں ہوش اور دیکھنا دونوں اکٹھے ہوں تو کہا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھیں آنکھوں سے اور ہوش اور رویت دونوں اکٹھے ہوں۔ علامہ بیضاوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے من من کلم اللہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس آیت سے مراد ہیں، لیکن اگر ایک سے متعدد مراد ہوں تو بھی کوئی امر مانے نہیں فن تفسیر کی روح سے۔ اس کو امام بدر الدین زرکشی نے برہان کے اندر لکھا ہے کہ ایک وقت میں اگر متعدد مدلولات بھی ہوں اور ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو تو ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام مراد ہوں اور جیسا کہ فی الواقعہ ہیں تو ہوں، لیکن اگر اس سے سرکار مراد ہو تو کون سا امر مانے ہے؟ آگے ایک کلمہ بول جاتے ہیں جو بیضاوی کا اپنا مذہب معلوم ہو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بن دیکھے کلام کرنے والا اگر کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے کلام کرنے والا کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں اور دیکھیے طور پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم ہے، عرش پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم کیوں نہیں؟ رفعت طور میں لامکانی کہاں، رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں۔ وہ میرے بہت بچپن کے زمانے کی نعت ہے جو کبھی ان کو بتلا بیٹھے تو انہوں نے اسے مشہور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں اپنا بھی تخلص بھی نہیں رکھا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بدلے میں رب ارنی کے فرما دیا لن ترانی تھا، احمد میں پردہ دیکھے ہے قوسین او ادنا کی قسم۔ تو حضرت علامہ بیضاوی لکھتے ہیں جو بن دیکھے کلام کرے وہ کلیم ہو سکتا ہے، تو دیکھ کے کلام کرنے والا کیوں کلیم نہیں ہو سکتا؟ دیکھے بھی کلام بھی کرے ہوش بھی سلامت ہوں، ان تینوں چیزوں کی آمیزش یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی کیوں کہی؟ اور کسی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا مولا کریم اپنا آپ دکھا۔ ہاں ایک اکیلے انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ کہ اہل علم کے نزدیک اس کی وجہ یہ اور خصوصیت ہے، امام رازی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس کی بات کا مزہ آئے اس کے دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ یہی دیکھتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں ستون ہے نا، یہ بھی دیکھیں ستون ہے، لیکن دیکھیں ستون کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا، سامنے ہر آدمی کی کوشش ہے کہ سامنے بیٹھوں، کیوں کہ اگر بات میں کوئی مزہ آ جائے تو آدمی تو نظر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ولی پیدا ہوں گے لیکن صحابی نہیں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے دیدار کے مزے لے کے بات سنی ہے انہوں نے اور طرح سمجھی ہے، آپ نے سمجھی ہے تو اور طرح سمجھی۔ لکھا ہوا دیکھ کے سمجھنے کی قیمت اور ہے، اور بات کرنے والے کو دیکھ کے اس کے بات کا سمجھنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ادراک کا معیار اور سرکار کے ادراک کا معیار فرق ہے، ایک طور کا فرق ہے اور لامکان کا فرق ہے، دوسرا رویت کا فرق ہے اور عدم رویت کا فرق ہے، اور تیسرا اس وقت شعور کی حاضری کا فرق ہے اور غیر حاضری کا فرق ہے۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، مرآنی کہاں، لن ترانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی۔ اب فرق کتنا پڑ گیا؟ ادھر جواب ملا لن ترانی، ادھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ اب جو رب کے دیکھنے کا طلبگار ہے اس کی نگاہ مڑی کہ نہ مڑی؟ میری اطلاع کے مطابق کسی نبی کی یہ دعا نہیں ہے، اگر یہ میری اطلاع غلط نہیں ہے تو، کہ مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی یہ دعا ہے مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے۔ ہاں جی یہ آپ کی اطلاع کی بات نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فقط دعا ہے،
یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ کے اندر جزم لکھا ہے ان کا، اس کے سوا اور کسی کی دعا نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کہ جس حد دیدار کا مزہ آ جائے تو لچک پیدا ہو جاتی ہے. ہاں، کسی اسکول ٹیچر کو کہو جو تمہارے ساتھ یہاں اسکول میں پڑھاتا ہے کلیگ سے پڑھو، کلیگ سے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ہاں، کوئی مولوی صاحب کسی 200 میل دور مسجد میں کسی خطیب ہیں، ان کو کہو جناب آپ کے استاد ہی آئے ہوئے ہیں آج ان سے پڑھ لو، تو وہ تیار نہیں ہوتے، کہتے میں بھی اب خطیب ہوں. تو جو کلیم اللہ نے رب سے جس کی بات ہو چکی ہے، جب اس وہ رضامند ہوا ہوگا یا تمنا ہوئی ہوگی کہ میں مولا کریم مجھے اس امت میں داخل کر دے، جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوئی ہوگی. وہ کیا لذت دیدار، جب دیدار کا مزہ آ گیا تو کہا مولا کریم آج بڑی بڑی عظمتوں سے دستبردار ہو کے وہ گلی تلاش کرنا چاہتا ہوں جس میں تو نظر آتا ہے. ہاں، وہ کیا مر آنی فقد رأى الحق. دیکھ دے نا الٹے اس طرح سے داڑھی منڈوانے والے کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیتے نہیں رکھ لیتے. دیدار کا مزہ آ جائے تو آدمی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کا مزہ آیا، ان کا مولا کریم کریم اللہ ہی بڑی شان ہے، عظمت طور بڑی شان ہے، مگر میں آج تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے محمد محمدیہ میں داخل کر دے. کیوں؟ جو ادھر سے ایک آواز آئی مر آنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 میں سے ایک بھی کوئی نبی سرکار کا راستہ گھیر کے کھڑا نہیں ہوا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو گئے؟ درجہ تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ بھی وہیں تھے، لیکن راستہ گھیر کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ راستے میں آڑے کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے رب کو بھی پتا ہے 50 کی 5 ہی رہ جائیں گی، حضور کو بھی پتا ہے 50 کی نمازیں 5 ہی رہ جائیں گی، تو جب 5 ہی رہ جانی ہے رب نے 5 ہی فرض کیوں نہیں کی؟ ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار کا علم زیادہ ہے، پہلی مرتبہ 5 کروا کے کیوں نہیں آئے؟ کہا ایک اپلیکیشن بڑی پرانی پڑی ہوئی ہے، ہاں، کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، درخواست بڑی درست ہے لیکن اس کا جو پروسیس ہماری ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمارا طریقہ کار دکھلانے کا کیا ہے؟ جو دیکھنا چاہے وہ طور پر نہ جائے، وہ تیری گلی میں کھڑا ہو جائے. اب عظمت طور کے راہی کی وہ تلاش و تجسس کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا رسپانس کہ مر رآنی فقد رأى الحق. اس سچائی پر عمل کرنے کے لیے وادی طور کا راہی، عظمت طور کا حامل، اللہ سے پیروں مصروف تکلم رہنے کے مزے لینے والا آج وہ راستہ گھیر کے کھڑا ہے اور بے قراری اور اضطراب کا یہ عالم ہے. جو ہی آتے ہیں پوچھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں، بہانہ بنا لیا. کتنی نمازیں فَفَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جو ایک گھونسے سے آدمی کو مار ڈالے اس کو اس جستجو میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج وہ اس جستجو میں کیوں ہیں؟ یہ ہمدردی انہوں نے بنی اسرائیل سے نہیں کی تو امت محمدیہ سے کرنے کیوں آئے؟ اصل میں بہانہ تھا ٹھہرانے کا کہ چلو کچھ دیر باتیں کر لیں کہ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تا ساجن مل. طلب دیدار کے لیے کہا یہ بڑی تمنا اس نے کیا، بڑا انتظار کیا ہے، اے محبوب ایک مرتبہ پھراؤ، ایک مرتبہ پھراؤ. وہ جتنے پھیرے لگے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی مدت دیدار بڑھانا ایک فلسفی اس میں بنتی ہے. ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر کھڑے ہو کے دیدار کرنا، پھر اس دیدار کی تلاش میں عرش معلیٰ کے راہی کا راستہ گھیر کر کے کھڑا ہو جانا. اس موقع کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یوں کہے کہ رفعت طور میں لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں. آپ کے سامعین حضرات اب تشریف لا رہے ہیں. آپ نے یہ سیاسی غلطی کی ہے، مجھے جلدی بلا کر یہ اس کا خمیازہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب تو میں کافی مدت تک دوبارہ آنے کا پروگرام میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی تعلیمی کام میں ایسے لگا ہوا ہوں کہ میں باہر اندر جانا بند کر رہا ہوں. جن دوستوں کو میں نے وقت دیا ان سے معذرت چاہیے کہ یہ اوقات کینسل کریں. جو تو مہربانی کریں گے تو ان کی تو بڑی نیکی کی شہادت رہے گی، مجھے معاف کر دیں گے. جو نہیں معاف کریں گے جو دیے ہوئے وقت میں تو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کے بعد پھر میں متواتر لندن ہی میں رہ کے اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ اپنا کام کروں گا.
اب چونکہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جو ہیں ان کی سیر 2 ایئرپورٹ ہیں آپ کی، ایک مسجد حرام یعنی کیا اس کو بھی سجدہ گاہ قرار دے رکھا ہے، اس کو بھی سجدہ گاہ قرار دے رکھا ہے، اس جگہ سے میرے یار کا طیارہ یہاں سے پرواز شروع کرے گا، یہاں پرواز ختم کرے گا، دوسری پرواز یہاں سے لے گا، تو جس جگہ میرے یار نے قدم رکھنا ہے اتھے جمدہ سرودہ بوٹا جتھے مائی پب تردا، میرے یار کے قدم رکھنے کی جگہ مقدس جگہ ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اپنے درد جگر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اجازت چاہتے ہیں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین برحمتہ۔